نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں کلام کیا، یعنی ایسی عمر میں گفتگو کی جس عمر میں عام طور پہ بچے نہیں بولتے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں کلام کرنا، چھوٹی عمر میں گفتگو کرنا بالکل ثابت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ مریم میں مذکور ہے۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے، اور وہ بھی ایک وجہ کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوئی۔ وہ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام بچوں کی پیدائش سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور اس لیے نادان لوگوں نے آپ کی والدہ پر تہمت تراشی، جس کو صاف کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی پاکی کے متعلق گفتگو کروائی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر چونکہ اس طرح کا کوئی الزام وغیرہ تھا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر میں اس طرح کی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات، چھوٹی عمر میں کلام کرنے والے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں تھے، بلکہ تاریخ میں کچھ اور بچے بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر 2 بچوں کا واقعہ ذکر ہے، ایک جریج راہب کی گواہی دینے والا اور ایک دوسرا بچہ جس کی والدہ تمنا کر رہی تھی اپنے بچے کے متعلق کہ وہ اس طرح کا ہو، اس طرح کا ہو۔ صحیح مسلم کے اندر آپ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ بچوں نے کلام کیا ہے، جیسا کہ بعض دیگر روایات کے اندر آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس فضیلت کے اندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں۔ اگر اس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے، تو پھر اسی بنیاد پر آپ کو ماننا چاہیے کہ جریج راہب کی پاکی بیان کرنے والا اور دوسرا بچہ جس کا ذکر حدیث میں ہے اس کو بھی سب سے افضل مانیں، حالانکہ آپ ایسے مانتے نہیں ہیں۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ہوں یا کوئی اور پیغمبر ہو، ان کو یقیناً اللہ جل شانہ نے کچھ ایسی صفات عطا فرمائی تھیں، ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جو دوسرے نبیوں میں نہیں تھے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ ایک نبی کو دوسرے سے افضل قرار نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ باقی انبیاء کے اعتبار سے کیسا ہے؟ اتنا درجہ بڑھائیں گے، وہ سارے نبیوں سے ان کو افضل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو خدا کا بیٹا ہے، یعنی یہاں تک وہ بات کو لے جاتے ہیں، جبکہ ان کی مقدس کتاب بائبل کے اندر ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے بعض نبیوں کو ایسے معجزات دیے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یقیناً نہیں تھے۔ کتنے ہی نبی ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی۔ تو کیا کہ جو نبی اور بادشاہ تھے، اس بنیاد پر آپ مانیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے؟ اور بعض نبیوں کے متعلق مذکور ہے کہ وہ خود بھی نبی تھے، ان کی اولاد بھی نبی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو ہمارا سوال ہے کہ یہ فضیلت ان کو حاصل تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی، تو کیا اس بنیاد پر آپ کہیں گے کہ وہ خود بھی نبی تھے، ان کی اولاد میں بھی اللہ نے نبی پیدا کیے، لہذا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، حالانکہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے؟ پھر بھی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی افضل کیوں مانتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو کلی فضیلت پر غالب نہیں آ سکتی، تو اسی طرح بالفرض والمحال ہم بھی آپ کو یہی کہہ دیتے ہیں تسلیم کے طور پر کہ اگر مان لیا جائے کہ واقعی وہ اس فضیلت کے اندر یکتا ہیں، منفرد ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار فضائل موجود ہیں، اور ایک آدھ معجزے کی وجہ سے ایسا کہنا تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ایسے ہیں
جو اللہ جل شانہ نے اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ تو ہمارے نبی تو عمومی طور پر ہی سارے نبیوں سے افضل ہیں، تو اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے افضل ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔